السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آپ سن رہے ہیں درس حیات، ایک ایسا چینل جو آپ کو دنیا کی چمک دمک سے نکال کر قبر اور آخرت کی حقیقت سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک ایسا دل دہلا دینے والا سچا واقعہ لے کر آئے ہیں جو ایک لڑکی کی ضد، ایک ماں کی بے بسی اور ایک ٹی وی کے انجام پر ختم ہوتا ہے۔ اس واقعے کو آخر تک ضرور سنیں، کیونکہ یہ واقعہ صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ سوچنے، رونے اور خود کو بدلنے کے لیے ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم جن چیزوں کو معمولی سمجھ کر وقت گزارتے ہیں وہی چیزیں قبر میں ہمارے ساتھ جا سکتی ہیں؟ تو چلیے سنتے ہیں وہ لرزہ خیز قصہ جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ واقعہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ رمضان شریف کے مہینے کی بات ہے۔ افطار کا وقت قریب ہو رہا تھا۔ گھر میں ماں اور اس کی ایک بیٹی تھی۔ ماں نے کہا، بیٹی آج گھر پر مہمان آنے والے ہیں، افطاری تیار کرنی ہے، اس لیے چلو افطاری تیار کرنے میں میری مدد کرو۔ بیٹی نے صاف جواب دیا کہ اماں، اس وقت ٹی وی پر ایک اچھا پروگرام آ رہا ہے، میں اس کو دیکھ کر کام کروں گی۔ وقت بہت کم تھا، اس لیے ماں نے کہا کہ تم اس کو چھوڑ دو، پہلے کام کرو۔ مگر بیٹی نے ماں کی بات نہ مانی۔ لڑکی نے سوچا، اگر میں یہاں نیچے بیٹھی رہی تو ماں بار بار مجھے کام کے لیے بلائے گی، پروگرام دیکھنے میں خلل ہوگا، اس لیے اوپر کی منزل پر چلے جانا چاہیے، نہ یہاں رہوں گی نہ خلل ہوگا۔ اس لیے وہ ٹی وی لے کر اوپر کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر کے پروگرام دیکھنے لگی۔ نیچے سے ماں بیچاری آواز دیتی رہی لیکن اس نے کچھ پرواہ نہ کی۔ ادھر ماں نے افطاری تیار کر لی، مہمان بھی آ گئے اور سب لوگ افطاری کے لیے بھی بیٹھ گئے۔ پھر ماں نے بیٹی کو آواز دی تاکہ وہ بھی آ کر افطار کر لے، لیکن بیٹی نے کوئی جواب نہیں دیا تو ماں پریشان ہوئی، اوپر جا کر دروازہ کھٹکھٹایا لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اب ماں نے اس کے باپ اور بھائیوں کو بلایا، انہوں نے آواز لگائی مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ سب پریشان ہو گئے۔ آخرکار دروازہ توڑا گیا۔ جب اندر گئے تو دیکھا کہ لڑکی مر گئی ہے اور ٹی وی کے سامنے اوندھے منہ زمین پر پڑی ہوئی ہے۔ گھر کے سبھی لوگ پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد جب اس کی لاش اٹھانے کی کوشش کی تو اس کی لاش نہیں اٹھی اور ایسا محسوس ہونے لگا کہ وہ بہت بھاری ہو گئی ہے۔ اب سب لوگ اور پریشان ہو گئے کہ اس کی لاش کیوں نہیں اٹھ رہی ہے۔ اس پریشانی کی حالت میں ایک صاحب نے ٹی وی اٹھائی تو اس کی لاش بھی اٹھ گئی۔ اب حالت یہ ہو گئی کہ اگر ٹی وی اٹھائی جاتی تو اس کی لاش بھی اٹھ جاتی اور ٹی وی رکھ دی جاتی تو اس کی لاش بھاری ہو جاتی۔ آخرکار اس ٹی وی کو اٹھا کر لاش نیچے لائی گئی اور اس کو غسل اور کفن دیا گیا۔ جب لوگ جنازہ اٹھانے لگے تو پھر یہی حالت ہو گئی۔ اگر ٹی وی اٹھاتے تو جنازہ بھی اٹھ جاتا ورنہ نہیں اٹھتا۔ اس وقت سب گھر والے بہت شرمندہ ہوئے۔ مجبوراً ٹی وی کے ساتھ ہی اس کے جنازے کی نماز پڑھی گئی اور قبرستان لے کر چلے، آگے آگے ٹی وی اور پیچھے پیچھے جنازہ۔ پھر قبرستان پہنچنے کے بعد میت کو قبر میں اتارا اور قبر کو بند کر کے جب لوگ واپس آنے لگے تو لوگوں نے کہا کہ اب ٹی وی واپس لے چلو۔ جیسے ہی ٹی وی اٹھائی فوراً لاش قبر سے باہر آ گئی۔ لوگوں نے جلدی سے ٹی وی کو وہیں رکھا اور دوبارہ اس لاش کو قبر کے اندر رکھ کر بند کر دی۔ پھر دوبارہ ٹی وی اٹھا کر چلے تو دوبارہ اس کی لاش قبر سے باہر آ گئی۔ مجبور ہو کر لوگوں نے ٹی وی کے ساتھ ہی اس کی لاش کو قبر میں دفن کر دیا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ واقعہ کوئی افسانہ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ اور وہ لڑکی چلی گئی مگر ایک ایسا نقش چھوڑ گئی جو قیامت تک زندہ رہے گا۔ ٹی وی کے ساتھ دفن ہونا۔ سوچو، جن آنکھوں کو قرآن پڑھنے کے لیے بنایا گیا وہ اگر فحش مناظر دیکھنے میں مصروف رہیں، جن کانوں سے اذانیں سننی تھیں وہ گانے اور فلموں میں لگے رہیں،
اور جس دل کو اللہ کا گھر بننا تھا وہ دنیا کی محبت سے بھرا رہا تو پھر قبر میں اجالا کہاں سے آئے گا؟ قبر جو تنہائی کا پہلا زینہ ہے، قبر جہاں نہ موبائل ہوگا، نہ ٹی وی، نہ سیریل، نہ گانے، بس ہوں گے ہمارے اعمال، اور اگر گناہوں کی لت ساتھ گئی تو وہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ ابھی وقت ہے، پلٹ آؤ، ٹی وی کی دنیا کو ترک کرو جو تمہیں غفلت میں لے جائے، قرآن، نماز، ماں باپ کی خدمت اور نیکیوں کے ساتھ زندگی گزارو۔ یاد رکھو، جو آج خود کو قبر کے لیے تیار کرتا ہے، کل قیامت میں اللہ اس کے لیے جنت تیار فرماتا ہے۔ اگر یہ واقعہ آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ کوئی اور بھی توبہ کرے اور ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ درس حیات کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک ہر روز زندگی بدلنے والا پیغام